بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت کا مکمل واقعہ سنائیں گے۔ اس واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ دستور تھا کہ سفر میں جاتے ہوئے ازواج مطہرات کے درمیان قرآن دازی فرماتے، جس کا قرآن دازی میں نام آتا اسے اپنے ساتھ لے جاتے۔ اس غزوہ میں قرآن دازی میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نکلا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ساتھ لے گئے۔ غزوے سے واپسی میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی حاجت کے لیے گئیں اور اپنی بہن کا ہار جسے عاریتاً لے گئی تھی کھو بیٹھیں۔ احساس ہوتے ہی فوراً اس جگہ واپس گئیں جہاں ہار غائب ہوا تھا۔ اسی دوران وہ لوگ آئے جو آپ کا ہودج اونٹ پر لادا کرتے تھے۔ انہوں نے سمجھا کہ آپ ہودج کے اندر تشریف فرما ہیں، اس لیے اونٹ پر لاد دیا اور ہودج کے ہلکے پن پر نہ چونکے، کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی نوعمر کی تھیں۔ بدن موٹا اور بوجھل نہ تھا، نیز چونکہ کئی آدمیوں نے مل کر ہودج اٹھایا تھا، اس لیے بھی ہلکے پن پر تعجب نہ ہوا۔ اگر صرف ایک یا دو آدمی اٹھاتے تو انہیں ضرور محسوس ہو جاتا۔ بہرحال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہار ڈھونڈ کر قیام گاہ پہنچی تو پورا لشکر جا چکا تھا اور میدان بالکل خالی پڑا تھا۔ نہ کوئی پکارنے والا تھا، نہ جواب دینے والا۔ وہ اس خیال سے وہیں بیٹھ گئیں کہ لوگ انہیں نہ پائیں گے تو پلٹ کر وہیں تلاش کرنے آئیں گے، لیکن اللہ اپنے امر پر غالب ہے، وہ بالائے عرش سے جو تدبیر چاہتا ہے کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گئیں۔ ایک صحابی حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن معطل سلمی گرے پڑے کی خبر گیری کے لیے قافلے کے پیچھے چلا کرتے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ وہاں سے گزرے۔ صبح کے تھندلکے میں انہوں نے دیکھا کہ کوئی پڑا سو رہا ہے۔ قریب آئے تو پہچان لیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کیونکہ انہوں نے پردے کے حکم نازل ہونے سے پہلے بھی انہیں دیکھا تھا۔ حیران رہ گئے اور بلند آواز سے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا۔ ان کی آواز سن کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے فوراً چہرے چادر سے ڈھانپ لیا۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اونٹ ان کے پاس لا کر بٹھا دیا اور خود ایک طرف ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح چادر میں لپٹی ہوئی سوار ہو گئیں۔ اب حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ کی لگام تھام کر تیزی سے اسے دوڑایا اور دوپہر تک اپنی منزل پر لشکر سے جا ملے۔ انہیں اس کیفیت کے ساتھ آتا دیکھ کر مختلف لوگوں نے اپنے اپنے انداز پر تبصرہ کیا اور اللہ کے دشمن خبیث عبداللہ بن ابی کو بھڑاس نکالنے کا ایک اور موقع مل گیا۔ چنانچہ اس کے پہلو میں نفاق اور حسد کی جو چنگاری سلگ رہی تھی، اس نے اس کے کرب پنجھاں کو عیاں اور نمایاں کیا، یعنی بدکاری کی تہمت تراش کر واقعات کے تانے بانے بننا، تہمت کے خاکے میں رنگ بھرنا اور اسے پھیلانا، بڑھانا اور ادھیڑنا اور بننا شروع کیا۔ اس کے ساتھی بھی اسی بات کو بنیاد بنا کر اس کا تقرب حاصل کرنے لگے، اور جب مدینہ آئے تو ان کی تہمت تراشوں نے خوب جم کر پروپیگنڈا کیا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش تھے، کچھ بول نہیں رہے تھے، لیکن جب لمبے عرصے تک وحی نہ آئی تو آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علیحدگی کے متعلق اپنے خاص صحابہ سے مشورہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صراحت کیے بغیر اشاروں میں مشورہ دیا کہ آپ ان سے علیحدگی اختیار کر کے کسی اور سے شادی کر لیں، لیکن حضرت اسامہ وغیرہ نے مشورہ دیا کہ آپ انہیں اپنی زوجیت میں برقرار رکھیں اور دشمنوں کی بات پر کان نہ دھریں۔
ادھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ وہ غزوے سے واپسی آتے ہی بیمار پڑ گئیں اور 1 مہینے تک مسلسل بیمار رہیں۔ انہیں اس تہمت کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہ تھا، البتہ انہیں یہ بات کھٹکتی رہی کہ بیماری کی حالت میں رسول اللہ کی طرف سے جو لطف و عنایت ہوا کرتی تھی اب وہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ بیماری ختم ہوئی تو وہ ایک رات مصطح کے ہمراہ قضائے حاجت کے لیے میدان میں گئیں۔ اتفاق سے مصطح اپنی چادر میں پھنس کر پھسل گئیں اور اس پر انہوں نے اپنے بیٹے کو بدعا دی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حرکت پر انہیں ٹوکا تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بتلانے کے لیے کہ میرا بیٹا بھی پروپیگنڈے کے جرم میں شریک ہے، تہمت کا واقعہ کہہ سنایا۔ حضرت عائشہ نے واپس آ کر اس خبر کا ٹھیک پتہ لگانے کی غرض سے رسول اللہ سے والدین کے پاس جانے کی اجازت چاہی۔ پھر اجازت پا کر والدین کے پاس تشریف لے گئیں اور صورتحال کا یقینی طور پر علم ہو گیا تو بے اختیار رونے لگیں اور پھر 2 رات اور 1 دن روتے روتے گزر گیا۔ اس دوران نہ نیند کا سرما لگایا نہ آنسو کی جھڑی رکی۔ وہ محسوس کرتی تھی کہ روتے روتے کلیجہ چک ہو جائے گا۔ اسی حالت میں رسول اللہ تشریف لائے، کلمہ شہادت پر مشتمل خطبہ پڑھا اور اما بعد کہہ کر فرمایا، اے عائشہ، مجھے تمہارے متعلق ایسی اور ایسی بات کا پتہ لگا ہے، اگر تم اس سے بری ہو تو اللہ پاک عن قریب تمہاری برات ظاہر فرما دے گا، اور اگر خدا نخواستہ تم سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے تو تم اللہ پاک سے مغفرت مانگو اور توبہ کرو، کیونکہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کر کے اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو ایک دم تھم گئے اور اب انہیں آنسو کا ایک قطرہ بھی محسوس نہ ہو رہا تھا۔ انہوں نے اپنے والدین سے کہا کہ وہ آپ کو جواب دیں، لیکن ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا جواب دیں۔ اس کے بعد حضرت عائشہ نے خود ہی کہا، واللہ میں جانتی ہوں کہ یہ بات سنتے سنتے آپ لوگوں کے دلوں میں اچھی طرح بیٹھ گئی ہے اور آپ لوگوں نے اسے بالکل سچ سمجھ لیا ہے، اس لیے اب اگر میں یہ کہوں گی کہ میں بری ہوں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں بری ہوں تو آپ لوگ میری بات سچ نہ سمجھیں گے، اور اگر میں کسی بات کا اعتراف کر لوں حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے کہ میں اس سے بالکل بری ہوں تو آپ لوگ صحیح مان لیں گے۔ اسی صورت میں واللہ میرے لیے اور آپ لوگوں کے لیے وہی مثال ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا تھا، صبر ہی بہتر ہے، اور تم لوگ جو کچھ کہتے ہو اس پر اللہ ہی کی مدد درکار ہے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری جانب پلٹ کر لیٹ گئیں اور اسی وقت اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول شروع ہو گیا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نزول وحی کی شدت و کیفیت ختم ہوئی تو آپ مسکرا رہے تھے اور آپ نے پہلی بات جو فرمائی وہ یہ تھی کہ اے عائشہ، اللہ نے تمہیں بری کر دیا۔ اس پر خوشی سے ان کی ماں بولیں، عائشہ حضور کی جانب اٹھو، شکریہ ادا کرو۔ انہوں نے اپنے دامن کی برت اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پر اعتماد و شوق کے سبب قدر ناز کے انداز میں کہا، واللہ میں تو ان کی طرف نہ اٹھوں گی اور صرف اللہ کی حمد کروں گی۔ ناظرین، آج کا واقعہ اچھا لگا ہے اور اسی طرح کے اسلامک اور معلوماتی واقعات سننے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔